السلام علیکم ناظرین، پروگرام در پردہ کے ساتھ میں ہوں عائشہ ذوالفقار۔ امریکہ اور ایران کے مابین امن مذاکرات کی ایک ایسی گونج ہے جو مشرق وسطیٰ سے واشنگٹن کے ایوانوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس جنگ نے گزشتہ 8 ہفتوں سے دنیا کو ایک ایسے ہیجان میں مبتلا کر رکھا ہے جہاں عالمی معیشت کی گرتی ہوئی سانسوں نے انسانی زندگی کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے امریکہ اور ایران کو ایک میز پر بٹھانے کی مخلصانہ کوششیں جاری ہیں، مگر ہر بار امن کے قریب پہنچ کر نا امیدی کے بادل چھا جاتے ہیں۔ آج پھر ایک اہم موڑ آیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سے اہم ملاقاتیں کی ہیں، جس میں انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے ایران کا موقع کیا، جبکہ دوسری جانب امریکی وفد نے بھی اسی مقصد کے ساتھ پاکستان کا رخ کرنا تھا۔ لیکن اب یہ دورہ منسوخ کر دیا گیا ہے، جس کا اعلان ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پریس کانفرنس میں کیا۔ مذاکرات کی خبروں کے دوران دھمکیاں، بحری ناکہ بندی اور سخت بیانات کی گونج جاری رہی، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ واقعی جنگ ہے یا ایک ایسا کھیل جسے ایک خاص حد تک زندہ رکھنا سب کے مفاد میں ہے۔ یہ جنگ جتنی سیدھی نظر آ رہی ہے شاید اتنی ہے نہیں۔ پس پردہ ایک خاموش کھیل جاری ہے جہاں مکمل جنگ کسی کے مفاد میں نہیں، اور مکمل امن بھی شاید فوری طور پر کسی کی ترجیح نہیں۔ مکمل امن بعض طاقتوں کے لیے اثر و رسوخ ہونے کا نام ہے، جبکہ مکمل جنگ عالمی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کھیل کا سب سے بھاری بوجھ واشنگٹن یا تہران نہیں، بلکہ وہ عام انسان اٹھا رہے ہیں جن کی معاشی بقا ان فیصلوں پر منحصر ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فیض رحمان صاحب، سینئر صحافی سے ہمیں جوائن کریں گے۔ بہت بہت شکریہ فیض رحمان صاحب آپ کے وقت کا، اور جاوید ملک صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، سابق سفیر ہیں۔ فیض صاحب، سب سے پہلے آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی۔ جو ایرانی وفد پاکستان آیا وہ تو یہ واضح کر چکا تھا کہ وہ مذاکرات کے راؤنڈ 2 کے لیے نہیں جا رہے، لیکن کیا ڈونلڈ ٹرمپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید امریکی وفد کے آنے کا سن کر تو یہ وفد رک جائے گا اور مذاکرات پھر سے شروع ہو جائیں گے؟ جی بہت بہت شکریہ عائشہ، گڈ ٹو بی بیک آن یور شو۔ اور اس کے بعد ہمارے دوست جاوید ملک صاحب، ایمبیسڈر جاوید ملک صاحب کو بھی سلام۔ دیکھیے، آپ نے بہت اچھا انٹرو دیا، بہت ہی جامع، اور اس میں تمام چیزیں جو واقعتاً، اور خصوصاً آپ کا ایک جملہ کہ یہ کیا جنگ ہے یا کوئی گیم ہے، کوئی کھیل ہے، تو ایکچولی وہی بات ہے کہ اس سے گیم آف انڈیورنس، یعنی ایک اعصابی جنگ ہے۔ دونوں فریقین یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک دوسرے پر لیوریج یا ایک سبقت حاصل ہے اسٹریٹجکلی، حکمت عملی کے حوالے سے، اور وہی ایک دوسرے کا بلف کال کرنے میں تلے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو معاملہ ہوا ہے، کل ایکچولی میں نے کئی شوز پر یہ بات کہہ دی تھی کہ اب اگر، کیونکہ دیکھیے ایرانی جو ہیں وہ بالکل کنسسٹنٹلی مستقل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم براہ راست ملاقات نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے جب عراقچی وہاں سے نکلے تو ان کا جو ٹویٹ تھا وہ بالکل واضح تھا کہ ہم اپنے پارٹنر سے بائی لیٹرل، یعنی باہمی دو طرفہ باتیں کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ظاہر پاکستان، اور پھر انہوں نے اپنے نیبرز کا بھی ذکر کیا، وہ بھی بڑا ایک سگنیفیکنٹ ایک لفظ تھا اس میں کہ اپنے نیبرز کا بھی خیال کریں گے اور پارٹنر سے بات۔ تو اگر ان کی آپ پوزیشن دیکھیں ایرانیوں کی، اب چاہے وہ ان کے ناقدین کو پسند ہو یا نہ ہو، بات بالکل واضح ہے کہ ان کی پوزیشن بالکل کنسسٹنٹ ہے، ایک ہی رہی ہے۔ ٹھیک، اب وہ بری ہو سکتی ہے، اچھی ہو سکتی ہے، ہم اس پہ ایک الگ بحث کر سکتے ہیں۔ اس وقت جو بوکھلاہٹ نظر آ رہی ہے، بڑا اسٹرانگ ورڈ میں یوز کر رہا ہوں، اور واضح طور پر امریکہ میں نہیں، وائٹ ہاؤس میں، بلکہ وہ بھی اوول آفس میں ان کے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے جیسے ان کو معلوم ہوا کہ عراقی وہاں پہنچ رہے ہیں، انہوں نے ایک طرح سے یہ سمجھیے کہ ایک جو کہتے ہیں ترک کا پتہ پھینک دیا کہ ٹھیک ہے ہم بھی اپنے نمائندے بھیج رہے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ یہ جانے بغیر کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اٹ واز اے ویری تھاٹ تھرو کوئی اعلان تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اپنے جو پاکستانی انٹرلاکیٹرز ہیں جو میڈیٹ کر رہے تھے ان سے بھی بات کی ہو کہ ہاں ٹھیک ہے ہم بھی اپنا وفد بھیج رہے ہیں، ورنہ یہاں سے بھی ان کو بات۔ آپ کے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ایرانی وفد کے آنے کا سنا اور ساتھ ہی یہ اناؤنس کر دیا کہ ہمارا بھی وفد آ رہا ہے، کیا پاکستانی حکام کو بھی اس حوالے سے نہیں بتایا گیا ہوگا؟ یہ مجھے شک ہے کہ وہ جس تیزی سے وہ اناؤنسمنٹ ہوا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس پہ باقاعدہ پاکستانی لیڈرشپ کو اعتماد میں لیا گیا ہو، کیونکہ جو اگر آپ ٹائم لائن دیکھیں تو بہت کوئک ٹائم لائن ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ابھی یہاں پر پھر آپ نے جو کہ چونکہ گیم کا لفظ بڑا ہی میننگ فل استعمال کیا انٹرو میں،
تو میں پھر اب اچھا یہاں پر بھی یہ ہو سکتا ہے، یہاں پر بھی ایک گیم یہ چل رہا ہو کہ ٹھیک ہے ہم ایک امپریشن، بلکہ ایرانی کہہ بھی رہے ہیں، یہ کچھ ان کی جو مبصرین ہے ان کی طرف سے یہ آئی ہے بات کہ شاید یہ ہم کو ایک ٹریپ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ دکھا کے کہ دیکھیے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی ساحلی نہیں، ہم تو بات کرنا چاہ رہے ہیں، ایرانی بات نہیں کر رہے، یہ اڑے ہوئے ہیں، اور پھر اس کو ایک موقع بنا کے اس کو ایک جسٹیفیکیشن دے کے پھر کوئی ایک بڑا انتہائی اقدام کریں۔ اور ظاہر ہے ایک تو یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے، اس کی ایک تعبیر ہے، ایک تشریح ہے، لیکن دوسری یہ ہے کہ یہاں پر بیسیکلی اور جو کہ زیادہ قرین قیاس ہے وہ یہ کہ اب ان کو خود نہیں معلوم کہ کرنا کیا ہے۔ ان کے جو اپنے بہت قریب ترین ساتھی ہیں وہ بھی اب یہ ماننے لگے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ ان کو اہداف کا معلوم نہیں تھا، دوسری بات یہ کہ بالکل۔ ان کی کوئی حکمت عملی نہیں تھی، تیسری بات یہ تھی کہ ان کو کوئی ایکسٹ اسٹریٹجی نہیں تھی، اور اب یہ تینوں جو ان کی وہ ایک نااہلیاں نالائقیاں جو ہیں سمجھ لیجیے ایک طرح سے، وہ اب مل بالکل۔ کے ان کے لیے انتہائی بوکھلاہٹ کا نتیجہ بن رہی ہیں۔ ان کے پاس وقت اس لیے کم ہے، ایرانی دیکھیے بڑی اسمارٹ قوم ہے، وہ سمجھ گئے کہ ہمارے پاس وقت ہے، ہم تھوڑا سا اور ماریں گے مریں گے، لڑائی کریں گے، ٹھیک ہے ہمیں نقصانات ہوں گے، بہت بڑا ملک ہے، پاکستان سے دگنا بڑا، 4 عراق ہیں اس میں، کتنا آپ ان پہ بامبنگ کریں گے، کتنا آپ وہ کریں گے، لیکن اسی اسنا میں امریکہ کا اور دنیا کا اتنا نقصان ہو جائے گا۔ تو نتیجہ یہی ہے کہ میرا خیال ہے خود ٹرمپ صاحب کو کچھ ان کی شرائط ضرور ماننا پڑیں گی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، اور لگتا یہی ہے کہ ایرانی اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو میکسیملسٹ پوزیشنز ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی، خصوصاً ٹرمپ صاحب کی اور ان کے جو اسرائیلی جو سپورٹرز ہیں نیتن یاہو اور یہاں کی جو زائنسٹ لابی، جی ان کا جی۔ یہی ہے کہ وہ اس پوزیشن سے تھوڑی سی نیچے آئیں، اور ان کو میرا خیال ہے کہ آنا پڑے گا، یہی ہوگا۔ تو جاوید صاحب، آپ کے خیال میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے شروع سے لے کر اب تک جتنا ایک سخت رویہ رکھا ہے، وہ واقعی ایران کی شرائط مان جائیں گے، یا ہم اس کو یہ کہیں کہ یہ شرائط منوانے کے لیے سب کیا جا رہا ہے، دونوں فریق کیا واقعی ہم چاہتے ہیں؟ دیکھیے فیض صاحب السلام علیکم، عائشہ آپ کو بھی وعلیکم وعلیکم السلام علیکم۔ السلام۔ وعلیکم میں السلام۔ یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے ہم یہاں پہ مذاکراتی عمل کے درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں، تو obviously ہم کو دونوں اطراف کے اندر جو چیزیں قدرے مشترک ہیں ان پر اگر فوکس کریں تو ہم اس مسئلے کے حل کا تلاش کر سکتے ہیں۔ دیکھیے امریکن پوزیشن میں کسی حد تک ایگری کروں گا اپنے دوست فیض صاحب سے کہ یقیناً جی کچھ پوزیشنز انہوں نے میکسملسٹک لی ہوئی ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایرانینز کے بارے میں بھی یہ کہنا کہ وہ بھی بہت زیادہ فلیکسیبل ہیں، تو یہ بھی شاید میری نظر میں ذرا سا شاید مذائقہ ہوگا ٹرو اس میں، ٹرو، کیونکہ آف کورس صحیح کہہ رہے اگر آپ دیکھیں کہ پہلے وزٹ کے دوران بھی پہلے راؤنڈ آف ٹاکس میں بھی جو جے ڈی وینس کا وہاں سے آنا ہے اور ان کے ساتھ پورا جو ان کے 3-4 لوگ تھے جو بھی، تو اٹ واز لائک دے فلو ہاف دا وے اکراس دا ورلڈ۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ ان کے اندر ولنگنیس بھی ہے، انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، اور ایرانین بھی اس بالکل ایسے ہی 70 لوگوں کے ساتھ ایک اچھا ڈیلیگیشن لے کر آئے، تو دونوں طرف یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ مذاکراتی عمل سے ہی ہے۔ اب جہاں تک یہ پرٹیکولر ڈیولپمنٹ ابھی ہوئی ہے کچھ پچھلے گھنٹے میں کہ انہوں نے اگراچی صاحب آئے، انہوں نے آ کے اپنا میسج کنوے کیا، میری نظر میں یہ وہی میسج تھا، آپ کو یاد ہوگا جب جے ڈی وینس جا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اپنی جو آفر ہے وہ ٹیبل پہ رکھ دی ہے، اب ایرانینز جو ہیں وہ جا کے اپنے مشاورت کر کے ہمیں بتا دیں گے۔ تو وہ جو مشاورت جی کر کے بتانے کا عمل تھا وہ انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے آج۔ اب یہاں پہ اگر جو جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف کا نہ آنا ہے، میں اس کو کسی منفی زاویے سے نہیں دیکھتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ obviously ان کا آنا اس وقت اتنا بنتا نہیں تھا، بیکاز آف کورس جو میسج کنوے ہی کرنا ہے وہ پاکستان آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی از اویلیبل ٹو کنوے دا میسج۔ اور جاوید میں صاحب، سمجھتا ہوں ایرانینز کو جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف پہ جی ہی زیادہ ٹرسٹ ایشوز ہیں۔ جی بالکل، اوبیسلی کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ ایک تو اوبیسلی ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ شاید وہ اسرائیلی موقف کی زیادہ ترجمانی کرتے ہیں، اوبیسلی وہ جوئش بیک گراؤنڈ سے ہیں، لیکن دیکھیے ہر کوئی جو پرسن جوئش ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں وہ اسرائیل کو ہی سپورٹ کر رہا ہو۔ بہت سے ایسے جوئش بالکل لوگ ہیں بالکل۔ جو اسرائیل یا زائنزم کے خلاف ہیں، فیض صاحب بھی جانتے ہیں، آپ جانتی ہیں۔ تو اوبیسلی وہ میں سمجھتا ہوں کہ جب عمان کے اندر ڈائلاگ ہو رہا تھا تو اس وقت سے کوئی ٹرسٹ ہے ان کے اندر، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، بیکاز ڈائلاگ کے درمیان ہی جنگ شروع ہو گئی تھی، تو اس حوالے سے وہ ان کی ریزرویشن اپنی جگہ پہ۔ رہا سوال اس چیز کا کہ یہ ڈائلاگ کہیں نہ خدا نہ خاصا تعطل کا شکار تو نہیں ہو جائے گا، میری نظر میں آئی تھنک سبسٹینٹیو پروگرس جو ہے وہ ہوئی ہے فیلڈ مارشل صاحب کی وہاں وزٹ سے بھی، اور اس کے بعد ان کا یہاں آنا جو ہے، پہلے آپ کو یاد ہے کچھ دن پہلے تک یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ ایرانینز آئیں گے ہی نہیں،
میں اس وقت بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ آئیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ان کے بھی انٹرسٹ میں ہے اس مسئلے کا حل کرنا. بالکل. جیسے کہ فیض صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کے اندر اگر آپ تھوڑا سا ڈسٹنکشن رکھیں، بالکل ایسے ہی آپ جانتے ہیں کہ ایران کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے. یہ تو کرنٹ گورنمنٹ ایسے. شاید 47 سال سے ہے. یہ تو اس سے پہلے شاہ ایران تھے، اس سے پہلے بھی بہت حکومتیں آئیں. تو ایران کے اندر بھی مختلف آرا پائی جاتی ہیں. کچھ سویلین گورنمنٹ ہے، کوئی IRGC ہے، پھر ان کے سپریم کمانڈر ہیں. تو آئی گیس یہ جو تھوڑا ٹائم لگا ہے، اس کا مقصد یہی تھا کہ ان کے درمیان کنسنسس ڈیولپ کر لیں. پھر دوسری چیز جو بہت اہم ہے عائشہ صاحبہ، کہ دیکھیے ایک کچھ جی. ہمارے سوشل میڈیا پہ ڈیٹریکٹرز اور دشمنان جو تھے، وہ اس قسم کی بھی فیک نیوز پھیلا رہے تھے کہ کہیں خدا نہ خواستہ پاکستان اور ایران کے درمیان ٹرسٹ نہیں ہے. اس چیز کا بھی ایک طرح سے تماشا انہوں نے دیا کہ وہ یہاں پہ آئے، انہوں نے آ کے اپنا جو میسج تھا وہ پاکستان کی کو ٹرسٹ کرتے ہوئے ان کو دے دیا، اور پاکستان جی. کو کہا کہ آپ اس کو آگے کنوے کر دیجئے. بالکل ایسا ہی ٹرسٹ پاکستان کا امریکہ کے ساتھ بھی ہے. میں سمجھتا ہوں فیض صاحب بھی واشنگٹن میں، میرا بھی وقت گزرا ہے کافی حد تک سفارتکاری سے پہلے صحافت میں، تو میں پاکستان کی جو ڈپلومیٹک جرنی کو دیکھنے کا موقع ملا ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان اور امریکہ کی اس وقت جو ریلیشن شپ ہے وہ تاریخ میں سب سے بہترین ہے. ٹرسٹ بالکل. دونوں طرف ہے، اور پاکستان ایک بہترین برج کا کردار ادا کر رہا ہے واشنگٹن اور تہران کے درمیان. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس مذاکراتی عمل کا ایک نیا دور بہت جلد ہوگا، اور میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ اس مسئلے کا حل ہوگا، بیکاز اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. جنگ کسی کے بالکل. حق میں اچھا، نہیں یہ بات ہے. آپ نے بالکل ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو فیض صاحب، میں پہلے بھی جیسے بات کری تھی ٹرسٹ ایشو کے حوالے سے، ایران پاکستان کی ثالثی سے تو مطمئن ہے اور خوش بھی ہے، لیکن جو امریکہ پہ ٹرسٹ ایشوز ہیں وہ بہت حد تک ابھی بھی ہیں اور وہ کم نہیں ہو رہے ہیں. تو پھر مطلب اگر تو ٹرسٹ ایشوز حکومت کے ساتھ ہیں یا ابھی جو لب و لہجہ رویہ ہے اس کے ساتھ ہیں، تو پھر یہ ٹرسٹ ایشوز دور کیسے ہوں گے؟ جی عائشہ، دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو جاوید صاحب نے جو بھی باتیں کی نا، میں اسے 100% اتفاق کرتا ہوں. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے، اور خود ایران کی بھی ایسی پوزیشن ہے کہ جو جسے کہ میکسیملس. لیکن اس میں میرا خیال یہ ہے کہ ایرانی یہ چاہتے ہیں، دیکھیے یہاں سے جو ایک 15 پوائنٹ کی لسٹ گئی تھی، تو اس میں جو سب سے پہلی بات جو نو نیوکلر ویپن آپشن ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے جس پر ایرانی نہ صرف یہ کہ پہلے سائن کر چکے ہیں JCPOA، جو اوباما کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں، جیسے اچھا خلیج بھی ظاہر ہے، یہ جو اپنا اسٹریٹ آف ہارمز یہ بھی اوپن تھی. اس وقت مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ایک اس طرح کا اسٹانس لے کے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو سینکشنز ہٹوانا یا اس میں کچھ نرمی کروانا، سب سے بڑا مقصد ان کا وہ ہے. اور اس کے لیے، اور دوسری بات کہ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسی گارنٹیز ان کو ملیں، کچھ ایسے گارنٹورز آئیں اس پورے گیم میں کہ آئندہ کم از کم ان پر حملہ دوبارہ نہ کیا جا سکے. تو اس کی بنیاد پر ہی میری جو سینس ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے، اور خود پاکستانی جو میڈیٹرز ہیں، ہماری لیکن فیض لیڈرشپ صاحب، وہاں ابھی اسلام آباد کی. ابھی جو سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے وہ آبنائے ہرمز بن گیا ہے، اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ایسی گارنٹیز ان کو دی جائیں ایرانیوں کو کہ وہ جنگ بندی کی طرف آئیں. گارنٹی کے طور پر پاکستان تو آگے آ رہا ہے اور ایرانی اس پر ٹرسٹ بھی کر رہے ہیں، تو پھر بھی یہ معاملہ تو حل نہیں ہو رہا. دیکھیے وہ یہ ہرمز کا ان کی طرف سے ایک ساتھ 2 بلاکرز ہیں، اور وہ دونوں بلاکرز جو ہیں وہ لیوریج کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. امریکہ کہہ رہا ہے کہ اب ہمارا لیوریج بڑھ گیا کیونکہ ہم نے ان کی پوری اکانومی بٹھا دینی ہے، اور $500 بلین ہم ڈیلی ان کا نقصان کر رہے ہیں. ایران کہہ رہا ہے کہ ہم نے پوری دنیا گلوبل بلاکیٹ کیا ہوا ہے، ہم کسی کو نہیں آنے دیں گے. تو ایک لیوریج کے طور پر ہے. مجھے یقین ہے کہ یہ چیزیں ظاہر ہے کہ ٹیبل پر ہی ہوں گی. ہر جنگ، چاہے وہ بڑی سے بڑی ہو، چھوٹی جنگ ہو، محلے کا جھگڑا ہو، وہ مذاکرات اور بات چیت سے ہی حل ہوتا ہے. تو یہ اسی ایسا ہی سمت ہے. میں جائے گا، لیکن اس سے پہلے نقصان ہونے کا بہت اندیشہ ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی باقاعدہ ہم کسی ایک نتیجے پہ پہنچے، ایسکیلیشن کی طرف جا رہے ہیں معاملات. چونکہ آپ دیکھیے 3 بحری بیڑے اس وقت وہاں پہنچ گئے، تیسرا بھی ایئر کرافٹ کیریئر ان کا آ چکا ہے. اب جارج بش بھی ہے، پہنچ گیا ہے، لنکن بھی ہے. اس سے پہلے وہاں آپ کا فورڈ جو کہ خراب ہو گیا تھا اب دوبارہ وہاں پہنچ رہا ہے. تو اور اس کے علاوہ ابھی یہ ری انفورسمنٹ بھی ان کا مسلسل جاری ہے. تو ایسکیلیشن ہے ابھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا دیکھیے ٹپنگ پوائنٹ آنا ہے جہاں پر دونوں یہ احساس کریں گے. ایران بھی یہ سوچے گا کہ اب یہ معاملہ آ گیا ہے کہ اب ہم کو پیچھے ہٹ کر
ایک چیز کو طے کر کے ہو جانا چاہیے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ایران یہ چاہتا ہے، اس کا جو ذہن اگر میں دیکھنے کی کوشش کروں یہاں سے، اور ان کے جو بیانات ہیں، جو ان کی جو اسٹریٹجی ہے، وہ ان کا جو ایک مقصد ہے الٹیمیٹ آبجیکٹو، وہ یہ ہے کہ سینکشنز میں نرمی کی جائے یا ان کو مکمل طور پر ختم کریے. وہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. اور دوسرا ظاہر ہے کہ وہ اگر ایک یہ دنیا اس بات کی گارنٹی دے کہ اب دوبارہ ان پر حملہ نہیں کیا جائے گا، تو یہ دو مقاصد وہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. اگر ہمارے ٹرمپ صاحب وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، وہ مل سکتے ہیں ان سے ان ایشوز پہ، تو پھر بات جو ہے بہت آگے بڑھ سکتی ہے. لیکن اچھی انڈیکیشن یہ ہے کہ اب دیکھیے یورپین یونین نے اور جرمنی نے باقاعدہ آ کے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں کہ ہم اس میں یعنی جو سینکشنز میں نرمی کرنے کو تیار ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ ایک نو نیوکلیئر آپشن کا، تو نو نیوکلیئر آپشن جو ہے وہ تو تھا ہی نہیں. خود ان کے پاس ایک فتویٰ موجود ہے کہ ہم نیوکلیئر ویپن نہیں بنائیں گے. اور آپ نے جب 2018 میں آ کے انہوں نے جب وہ JCPOA ختم کی، تو اس کے بعد ہی انہوں نے یہ جو انرچڈ جو یورینیم کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد انہوں نے بہت تیزی سے اس کو انرچ کیا. اس سے پہلے تو تمام یعنی چائنا سمیت تمام یورپین یونین، تمام بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل ادارے متفق تھے کہ ایران پوری اس ٹریٹی سے، اس ایگریمنٹ سے کمپلائی کر رہا تھا. اور انہوں نے بالکل وہاں اور بالکل اوپن تھا، انسپیکشنز ہو رہے تھے، سب کچھ ہو رہا. اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ کر کے اس کو توڑ کے ان کو یہ موقع دیا کہ وہ تیزی سے انرچ کریں، اور انہوں نے کر لیا. تو اب اگر آپ یہ ڈیل کرتے ہیں تو وہ تو گارنٹیز ہیں آپ کے پاس کہ وہ اوپن اپ ہوں گے. ظاہر ہے دنیا دیکھے گی کہ نہیں بنا سکتے آپ. اچھا، جو یورپ والی بات کی ہے، جاوید صاحب کی جانب میں جانا چاہوں گی. جاوید صاحب، یورپی یونین نے جیسے کہ ابھی بات بھی ہو رہی ہے کہ انہوں نے ایران سے سینکشنز ہٹانے کے حوالے سے بات کی ہے. ہم کیا یہ سمجھے کہ یورپ میں اب ایران کے حوالے سے ایکسیپٹنس بڑھ رہی ہے؟ اور جیسے کہ رضا پہلوی بھی آج کل یورپ کے دورے پر ہیں، تو اگر یورپ نے اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ نہیں دیا، ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے نہ کر دیا، تو کیا رضا پہلوی کو وہ سپورٹ کریں گے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں کریں گے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، دیکھیے ایک چیز ہم کو ذہن میں رکھنی ہے کہ یورپ نے ڈیفینیٹلی، آپ نے بالکل صحیح کہا عائشہ صاحبہ، کہ یورپ نے امریکہ کو سپورٹ نہیں کیا اس جنگ میں. لیکن آپ یہ جانتی ہیں کہ جو موقف ہے نیوکلیئر کے حوالے سے، وہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نہ بھی ہوں، کوئی اور بھی پریزیڈنٹ ہوں، وہ بھی یہی کہیں گے کہ نیوکلیئر ایمبیشنز ایران کو کرٹیل کرنی پڑیں گی. اور یہی موقف یورپ کا بھی ہے. تو جہاں تک سینکشنز لفٹ ہونے کا مسئلہ ہے، وہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے میری نظر میں. اگر 3 ایشوز ہیں جن کے اوپر اگر ایران انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیتا ہے، ایک نیوکلیئر کے حوالے سے ان کو یہ اشور کرنا ہوگا کہ ان کے کوئی offensive نیوکلیئر عزائم نہیں ہیں. دوسری بات، جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے، وہ خطے کے اندر جو ہے ہمارے جو ممالک ہیں، مسلم ممالک، ان کے حوالے سے کافی اس کو تشویش پائی جاتی ہے. آپ جانتی ہیں کہ حملے بھی ہوئے گلف ممالک پہ. تیسری چیز جو ان کی ہے، وہ ایسی کچھ اینٹیز ہیں جن کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، جو کہ آپ عراق سے لے کے یمن تک دیکھ لیں. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو یہ 3 ایشورنسز اگر ان کو مل جاتی ہیں تو ایران کی سینکشنز کے علاوہ ان کے اثاثے جو منجمد ہیں وہ بھی ہٹ جائیں گے. یعنی اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی اس پہ قدغن بھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ایران کے پاس بہت ریسورسز ہیں، آئل اینڈ گیس ہے، ان کے ہنرمند لوگ ہیں. اگر وہ اپنا اسٹریٹجی کو تھوڑا سا اس میں فلیکسیبلٹی لے کر آتے ہیں تو ان کے سامنے تو ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ پراسپیرٹی اور اکنامک ڈیولپمنٹ کی اپرچونیٹیز ہیں. ان کے سینکشنز لفٹ ہو جائیں گی، ان کے اثاثے غیر منجمد ہو جائیں گے، ان کی جو لوگ ہیں وہ اپنے صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے. اور آپ فیض بھائی، میں کہنا چاہوں گا، دیکھیے ہم دیکھ رہے ہیں ایران کو ایک نیرو لینس کے ساتھ. ایران کی بہت پرانی تاریخ ہے، ایون بیفور دس رجیم وہاں پہ بہت ہی تعمیر و ترقی ہو رہی. بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوبارہ اس جرنی کی طرف جا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت مذاکراتی عمل ہے یہ جاری ہے، اور ڈسکشنز آر انٹینسولی ہیپننگ بیہائنڈ دی سینس. آپ کے پروگرام کا نام بھی در پردہ ہے، تو میں یہ کہتا چلوں کہ جو ڈپلومیسی ہے وہ بھی در پردہ ہو رہی ہے میڈیا میں، کیونکہ وہ میڈیا گلیئر میں نہیں ہو رہی، نظر نہیں آ رہی. تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید کچھ تعطل ہے یا کچھ کنفیوژن ضرور ہے سب جگہ پہ. لیکن میں آپ کو ایشور کر سکتا ہوں بہت ہی باوثوق انداز میں، جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مثبت پیش رفت جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ ابھی جو یہ کنوے کریں گے اپنا میسج امریکہ کو، تو اگر
کچھ اور مزید بھی اس میں نیگوسیشن کرنی پڑی تو اس کے لیے بھی پاکستان جو ہے وہ تیار ہے، اور پاکستان کے ساتھ ساتھ اور بھی دوست ہیں. چلیں، ہماری بھی جاوید صاحب یہ خواہش ہے کہ در پردہ سے یہ جتنی بھی مثبت پیش رفت ہو رہی ہے پردے کے آگے بھی آ جائے تاکہ دنیا کو بھی پتہ چلے کہ کیا مثبت ہوا. بہت بہت شکریہ جاوید ملک رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک سے واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے، اور ڈاکٹر حامد المشرقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب، امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کہتے ہیں کہ ایران کی ناکہ بندی مزید سخت کر دی ہے مذاکرات کے حوالے سے، لیکن جتنی سختی ہوگی مذاکرات تو اتنے ہی دور ہوتے جائیں گے اور جو بات چیت کا عمل ہے وہ اتنا ہی زیادہ متاثر ہوگا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ پرنسپل ہوتا ہے کہ جب آپ مذاکرات کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ سازگار ماحول پیدا کرتے ہیں، بزنس فرینڈلی انوائرمنٹس کریٹ کرتے ہیں تاکہ اچھے ماحول میں اچھے نوٹس کے ساتھ آپ ڈسکس کریں. اگر آپ نے اپنے پوسچرنگ کرنی ہے، مسل فلیکسنگ کرنی ہے، ایک پریشر ٹیکٹکس استعمال کرنی ہے، تو دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. وہ آپ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ دوسرے سائڈ کو پریس ڈرانا چاہتے ہیں کہ آپ وٹ آل یو کین ڈو، اور اس کی وجہ سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کنسیشن زیادہ ملے. لیکن ایران ریزیلینٹ قوم ہے، اس میں یہ فرق نہیں پڑتا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ وہ انڈر پریشر نہیں آ رہے ہیں. اس لیے امریکن پریزیڈنٹ کو چاہیے کہ دیکھیں ہی شوڈ اسٹاپ ڈوئنگ دس پریشر ٹیکٹکس. آپ نے ایران نے آپ کے اسٹریٹ آف ہارموز کو کھول دیا جو دنیا کی ریکوائرمنٹ تھی، اور آپ نے نیول بلاکر لگا کے ٹوائلٹ صاف کر دیا. پھر ایران آلسو اسٹاپ نیول بلاکر لگا دیے، اسٹریٹ آف ہارموز کو بلاک کر دیا. تو دنیا از پاسنگ تھرو بگ اکنامک کرائسس. یہاں سے سارا 25% آئل مڈل ایسٹ کا سارا یہاں سے جاتا ہے، ایران کا بھی اور سعودی عرب کا بھی، قطر کا بھی، تمام والے کا، آئل بھی اور انرجی گیس بھی. سو دنیا کی انڈسٹری بند ہو رہی ہوگی، دنیا میں لائنیں لگی ہیں پیٹرول ڈیزل کے لیے، لوگوں میں جابس ختم ہو رہی ہیں. دین ٹرمپ شوڈ ریئلائز کہ آپ اپنی انا کی وجہ سے آپ اتنا بڑا نقصان دنیا کا کر رہے ہیں، اور دنیا آپ کے اپنے ملک پہ کتنی زیادہ انفلیشن ہو گئی ہے. آپ کی پبلسٹی وہاں پہ بہت ڈاؤن ہو گئی ہے، 29% پہ چلی گئی ہے. نہ آپ کی سینٹ پسند کر رہی ہے، نہ آپ کی کانگریس پسند کر رہی ہے. نیٹو نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، آپ کو یورپین یونین آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے خلیجی مالک آپ سے ناراض ہیں. تو واٹ ڈو یو وانٹ اٹ؟ اس لیے میرے خیال میں ابھی وقت ہے کہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کھلے دل کے ساتھ آئیں، اوپن. اور یہ جو 3-4 دن کا اسٹیٹمنٹ کا دن تھے، اس میں یقین کریں کہ فیلڈ مارشل نے دن رات لگائے ہیں، امریکن پریزیڈنٹ سے، امریکن وائس پریزیڈنٹ سے، اس کے بعد ایرانی لیڈرشپ کے جو مسندیات دونوں طرف پوائنٹ ایک دوسرے کنوے کرتے رہے ہیں. اینڈ دیٹ از وی تھاٹ کہ ایرانی فارن منسٹر آئے ہیں، اپنا نقطہ نظر بتا کے گئے ہیں پاکستان کو. اب وہ عمان اور رشیا کے دور پہ گئے ہیں، پھر واپس آئیں گے. پھر اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ ابھی پہلے تو آ رہے تھے ایران کے امریکن کے لیڈر سے، لیکن اب وہ نہیں آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان یہ پوائنٹ دے دے گا، پھر امریکہ اپنے پوائنٹس کو کمپیئر کرے گا. اینڈ دین بٹ سیکنڈ راؤنڈ ول ڈیفینیٹلی بھی ہوگا، ضرور ہوگا. مجھے تو یقین ہے اسلام آباد میں ہوگا، کہیں اور نہیں ہوگا. لیکن یاد رکھیں 47 سال کی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، دشمنی ہے، ناراضگی ہے، آپس میں کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا، مسٹرسٹ تھا، وہ اتنی جلدی سالو نہیں ہو سکتا. اٹ ٹیک لاٹ آف ٹائم. یہ تو پاکستان کی بہت اعلیٰ سفارتکاری ہے. فیلڈ مارشل سعید عاصم کی اپنی حکمت عملی ہے، اپنی پرسنل سنسیریٹی کے ساتھ انہوں نے کوشش کی ہے، خلوص دل سے، خلوص نیت سے. اس کی وجہ سے یہ اور جلدی بٹھا دیا، ایک ساتھ میں 2 ہفتے کے اندر لا کے بٹھا دیا. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. لیکن اس کا بات یہ کہ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو آپ نے کیسے آگے لے کے چلنا ہے. اور ابھی یہ اسٹیٹمنٹ کا پیریڈ بھی بڑے ہیکٹک ڈپلومیسی ہوئی ہے، اس لیے فارن منسٹر آئے تھے. آئی ایم شیور کہ 3-4 دن میں ایک وی شوڈ بی ایبل ٹو گیٹ اے ہیپی نیوز، بیکاز ٹرمپ نے بھی کہا کہ میں سیز فائر ختم نہیں کر رہا. پاکستان کی اتنی بڑی سفارتی کوششیں جسے دنیا بھی مان رہی ہے، اور پوری دنیا بار بار پیس ٹاک کا ذکر کر رہی ہے امریکہ کی ہر دھرمی کے باوجود، تو آپ آگے کا منظر نامہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا واقعی یہ پیس ٹاک کسی نتیجے پر پہنچیں گے؟ بات سمپل سی ہے کہ امریکہ کین ناٹ افورڈ وار. ان کو جس طریقے سے ڈومیسٹک پریشر ہے، اور نیٹو، یورپین یونین، یہ خلیج والے ان کے ساتھ نہیں ہیں، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اگر اٹیک کرتے ہیں 1-2 مہینے اگر اور لڑائی چلتی تو آپ سوچیں کہ دنیا کی اکانومی کو کیا حال ہوگا، دنیا کی انرجی کے ریسورسز کو کیا حال ہوگا، دنیا کی تباہی ہو جائے گی. آئی ایم شیور کہ یہ امریکن پریزیڈنٹ شوڈ بی انڈرسٹینڈنگ کے ایڈوائزر بتا رہے ہوں گے
اور آپ سے بہتر یہ ہے کہ آپ اچھی بارگیننگ کریں لیکن اچھے ماحول میں. اگر آپ بات چیت نہیں کریں گے تو پھر کیسے مذاکرات؟ تو میرا ابھی بھی 2 مہینے بالکل. لڑنے کے بعد پھر ٹیبل بیٹھنا پڑے گا. حال تو مذاکرات سے ہی ہوگا. تو وائی ناٹ ناؤ؟ آپ نے جتنا ایران کو نقصان کرنا کر لیا لیکن آپ فل ان کو ڈیفیٹ نہیں کر سکے, آپ لوگ ٹارگیٹ اچیو نہیں کر سکے. تو بہتر یہ ہے کہ بارگیننگ کریں, گیو اینڈ ٹیک کر کے اچھے طریقے سے مسئلے حل کر لیں. پاکستان نے اچھا بریگیڈیئر صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب ایران بھی نظر انداز کر رہا ہے ڈائریکٹ امریکی وفد کے ساتھ بیٹھنا؟ دیکھیں وہ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے یہ ڈائریکٹ جو ہے جیرڈ کشنر اور اس کے بعد اسٹیو وٹکاف, یہ دونوں جو ہیں یہ اسرائیل کے ایشیٹ ہیں, اور ایران پہلے سے کہتا ہے کہ پہلے 2 دفعہ یہ ناکام ہو چکے ہیں, اس لیے ہم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. لاسٹ ٹائم وہ اس صورت میں بیٹھے جب جے ڈی وینس ساتھ آئے تھے وائس پریزیڈنٹ. میں بھی دیز ریزن کہ امریکن یہ ابھی وہ چلے گئے ہیں, اور جب دوبارہ آئیں گے تو میرے خیال میں جے ڈی وینس پر ساتھ ہوں گے تو پھر مذاکرات اچھے ماحول میں مسئلے کو حل نکال. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایرانی حکام جب چاہیں ہمیں کال کر کے رابطہ کر سکتے ہیں, یہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ساتھ میں انہوں نے اس خیال کو بھی فی الحال مسترد کیا ہے, اس امکان کو بھی کہ دوبارہ جنگ کی طرف جائیں گے. اگر امریکہ دوبارہ جنگ کی طرف نہیں جا رہا, ابھی بھی سیز فائر ہے, تو پھر امریکہ کیا چاہ رہا ہے؟ دیکھیے عائشہ, ابھی جیسے بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے تھے کہ بالکل امریکہ جنگ افورڈ نہیں کر سکتا, مزید امریکہ کا بہت نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے وہ مائٹی پاور ہے, یہ نہیں میں کہتا کہ ان کی کوئی پاور ختم ہو گئی ہے, لیکن ایکسپوز ہو گئی ہے. ان کے F-35 جو ہے وہ نشانہ بن گئے, F-15 نشانہ بن گئے. ان کا ابراہم لنکن جو ہے وہ ان کو واپس لے جانا پڑا, اور دوسرا ہنری فورڈ جو شپ ویسل تھا وہ واپس لے جانا پڑا. تو بنیادی بات یہ ہے کہ امریکہ کے لیے پبلک پریشر بھی ہے. امریکہ کی اکانومی جو ہے $3 جو ہے پر گیلن پرائس بڑھ چکی ہے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پریشر ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی بھی حالت میں موجودہ سچویشن میں جنگ بڑھائیں گے. ہاں اسرائیل ضرور یہ چاہتا ہے, اسپوائلر ضرور یہ چاہتا ہے, اور اس کے اندر اگر آپ کچھ چیزیں نوٹ کریں کہ جس انداز میں اس کو تھوڑا سا ناقابل فہم سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ جو جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف کو نہیں بھیجا, ان کو بھیج دینا چاہیے تھا تاکہ مزید اسٹرانگ ہو جاتا, یہ میسج چلا جاتا کہ جی اگلا راؤنڈ جو ہے وہ لازمی بات ہے, پھر ایران اور امریکہ کا آمنے سامنے بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے ابھی بھی سچویشن ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی الحمدللہ. ہم نے عباس عراقچی صاحب کو بلا لیا, انہوں نے سارا موقف دیا, ہم بالواسطہ مذاکرات کرانے میں کامیاب ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ لچک نہیں دکھا رہے ہیں تو وہ اپنا خود نقصان کر رہے ہیں, کیونکہ مسلسل کنٹینیوسلی امریکن اکانومی کو ایوری ڈے $1 بلین سے اوپر کا نقصان ہو رہا ہے, اکانومی کا نقصان ہے. اس کے بعد اسٹاک مارکیٹ کریش کر رہی ہے, بٹ کوائن مارکیٹ ان کی کریش کر گئی ہے, فرٹیلائزرز کا آگے بحران آ گیا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک چیز اور ہے کہ بار بار ہم بات کرتے ہیں نومبر کے مڈ ٹرم الیکشن کی, اگر آپ پولز ابھی سے دیکھیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی مقبولیت کو 70% کھو چکے ہیں, اور یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا ریپبلکنز کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جے ڈی وینس جو ہیں وہ اپنے آپ کو پریزیڈنٹ ان ویٹنگ سمجھتے ہیں کہ جی اگلی باری انہوں نے پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ ہونا ہے. سو وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح امریکن فرسٹ کے اوپر بات کی جائے, اور جوئش پریشر میں آئے بغیر, یہودی لابی کے پریشر میں آئے بغیر کوئی ایسا فیصلہ کیا جائے جس سے جنگ بندی فوری ممکن ہو, ہمیشہ کے لیے جنگ جو ہے یہ اینڈ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مذاکرات جو ہیں وہ ایک یا 2 مین پوائنٹس کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں, دونوں فریقین یہ کہہ چکے ہیں کہ دونوں بار وہ معاہدے کے بہت قریب پہنچ گئے تھے, یعنی انچز اوے کا لفظ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا عائشہ کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑے ڈس ایگریمنٹس ہیں, مطلب یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ 80-90% جو ہے وہ ایگریمنٹ پہ دونوں پارٹیز کو ایگری کروا لی ہے. اب یہ جو 2 ایشو رہ گئے ہیں, یورینیم انریچمنٹ کا ہے اور دوسرا ایشو ہے آپ نے ہرمز کے حوالے سے, میرا خیال ہے کہ یہ جو عباس عراقچی ابھی عمان گئے ہیں وہ وہاں پہ میرا خیال ہے آپ نے ہرمز کے حوالے سے کوئی بات چیت فائنل ہوگی تاکہ وہ تجویز میں شامل ہو جائے کہ جی کس طرح اس پہ کوئی ٹیکس لینا ہے یا اس پہ کوئی ٹیرف اپلائی. ایک طرف آبنائے ہرمز کے ایران ہے اور دوسری طرف عمان ہے, تو یقیناً ان کے ساتھ بھی اس حوالے سے بات ہوگی. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ اعجاز صاحب. ایران کی جانب سے دباؤ میں مذاکرات نہ کرنے کا موقف,
یہ عملی طور پر کیا معنی رکھتا ہے؟ اور اگر اس حوالے سے ہم کہیں کہ ایران جنگ میں مزید تاخیر برداشت کر سکتا ہے، حالانکہ وہ خود بھی چاہتا ہے جنگ ختم ہو، لیکن اس طرح تو مزید تاخیر بھی ہوگی. جی بہت شکریہ. یقیناً یہ بات تو طے شدہ ہے کہ دونوں فریق جنگ بندی چاہتے ہیں، لیکن کس طرح اسے اچیو کیا جائے اس امن معاہدے کو، اس کے اوپر دونوں کا ایک طریقہ کار یا آپ کہہ لیجئے کہ لائحہ عمل تھوڑا مختلف ہے. امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اگلا مذاکرات کا راؤنڈ ہونے سے پہلے وہ ایران سے کچھ ایسی کنسیشنز لینے میں یا کچھ ایسی آپٹکس کریٹ کرنے میں وہ ان کو کامیابی ہو جس سے وہ اپنے ڈومیسٹک آڈینس کے لیے اور انٹرنیشنل اپنے پریسٹیج کے لیے جو کہ بہت نقصان ہوا ہے جنگ میں، وہ اس کے لیے کوئی فیس سیونگ ان کو چاہیے. جبکہ ایران کا موقف یہ ہے کہ جو جنگ ہم نے اتنی کم محنت سے، اتنی قربانیوں کے ساتھ، اتنی تباہی برداشت کرنے کے بعد ہم نے حاصل کی ہے، وہ اس کو ہم مذاکرات کے ٹیبل پہ ہم کھو نہ دیں. تو یہ اسی کے لیے ایک سٹرگل ہے دونوں طرف سے. اور ابھی ایران کیونکہ رد عمل کے طور پہ وہ اس کا رویہ سخت ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ بڑی غیر محتاط قسم کی ان کی میسیجنگ ہوتی ہے. وہ صبح کہتے ہیں کہ جی ہم بالکل حملے کے لیے تیار ہیں، میں نے حکم دے دیا ہے، اور اس قسم کی باتیں. پھر شام کو وہ جو ہے امن کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ اس وجہ سے ایران میں جو دو بڑے پلرز ہیں ان کی ڈیسیژن میکنگ کے، وہ دونوں پھر بڑے کوششلی پلے کر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریفارمسٹ یا پروگریسو سائڈ ہے، جیسے ان کے پریزیڈنٹ آفس ہو جائے یا ان کے فارن منسٹر، یہ لوگ تھوڑا سا فورتھ کمنگ ہیں، جبکہ آئی آر جی سی کے جو لیڈرز ہیں وہ ہارڈ لائنرز کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں. تو یہ بس ایک دوسرے کے اوپر پریشر ٹیکٹس ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ کافی حد تک تو چیزیں طے شدہ ہے. صرف آبنہ ہرمز کا کنٹرول ایک مسئلہ ہے جو پہلے جنگ کی وجہ نہیں تھا، لیکن اب وہ اس پورے مسئلے میں اب پورا ایک مسئلہ صرف آبنائے ہرمز ہی رہ گیا ہے جہاز صاحب، اور لگتا ہے کہ صرف آبنائے ہرمز کے کھلنے یا بند ہونے سے یہ جنگ کے ختم ہونے کا فیصلہ ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، متحدہ عرب امارات نے ایران کو اسٹریٹجک خطرہ قرار دیا اور کہا ہے کہ ایران کو مستقل اسٹریٹجک خطرے کے طور پر دیکھا جائے گا. کیا متحدہ عرب امارات اب ایران کے لیے ایک مشکل پڑوسی بننے جا رہا ہے؟ متحدہ عرب امارات پر سب سے زیادہ میزائل گرائے گئے اور 2800 کے قریب حملے ہوئے ہیں آل ٹوگیدر ایران کی طرف سے. اس کے بعد اسرائیل پر حملے ہوئے، اس کے بعد سعودیہ پر ہوئے. تو اس حوالے سے جو ان کو ڈیمیج کیا ہے یو اے ای کو، متحدہ عرب امارات کی آپ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ دیکھ لیں، اوور امپیکٹ دیکھ لیں، تو وہ ایسا ہے کہ اب متحدہ عرب امارات جو ہے وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی ان کے لیے ضروری ہوگی بنانی. لیکن یہاں پر اگر ہم پوری اوور آل سچویشن دیکھیں تو گلف کے اندر ایک بات بڑی کلیئر اسٹیبلش ہوئی ہے کہ امریکنز آر ناٹ دا سیکورٹی فار یو اے ای اور عرب کنٹریز، رادر دے آر لائبلٹی. یعنی وہ وبال جان بن گئے امریکن اڈے، جن کی وجہ سے ایران نے وہاں پر بمباری کی. سو میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس کو اسٹریٹجک خطرے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی اسٹریٹجک ری الائنمنٹ کریں گے تو وہ ان کے لیے زیادہ ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے مستقبل میں ایسا ہی ہوتا نظر آئے گا. اور ہم نے جو ایک دو بار بات کی وہ یہ کہ سعودی عرب جس طرح پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک پیکٹ کے اندر آ رہا ہے، اسی طرح بات ہو رہی تھی کہ کوئی مسلم نیٹو کا کوئی کانسیپٹ آ جائے جس میں ایران بھی شامل ہو، ترکی بھی شامل ہو، یو اے بھی. تو یہ جو بہت بڑی گریٹ اچیومنٹ ہو سکتی ہے کہ خطہ جو ہے وہ ون جو ڈیفائنڈ اینیمی ہے دیٹ از اسرائیل. اسرائیل کی طرف سے سب کو تھریٹ تھی، اسی اینیمی کے ساتھ جو ہے وہ باقی اگر اپنی پروٹیکشن کا کوئی اسٹریٹجک بنا لے تو وہ زیادہ اچھا ہے. لیکن چونکہ ابھی جیسے بات ہوئی کہ ایران کا اور یو اے ای کا کانفلکٹ بالکل 1-to-1 سامنے آ گیا، تو اس وجہ سے یو اے ای کی اسٹریٹجی میں یہ بات سمجھ تو آتی ہے. لیکن ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد
ایران اور UAE کے ریلیشنز کیا ریسٹور ہوتے ہیں. کیونکہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بلینز آف ڈالرز کی ایرانیوں کی خود دبئی میں انویسٹمنٹ ہے. پوری دنیا سے ایرانی جو ہیں ان کی دولت ہے وہاں پر. سو یہ نہیں ہے کہ ایران کا یا پبلک کی ایران کی کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے دبئی کے ساتھ. سو یہ دیکھنا ہوگا کہ آفٹر دا وار کیا اسٹریٹجی بنتی ہے, کیونکہ اس وقت دبئی ہٹ ہوا ہے, دبئی کی مارکیٹ ہٹ ہوئی ہے. دبئی کو سمجھ آیا ہے کہ ڈیفینسو پریپریشن کتنی امپورٹنٹ ہے, آپ کے لیے اسٹریٹجک ڈیپتھ بنانا کتنا امپورٹنٹ ہے. خالی ریئل اسٹیٹ یا خالی ٹورسٹ کنٹری بنانے سے یا ڈیولپمنٹ سے آج کے دور میں بہت سارے چیلنجز آتے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ وی ول ہیو ٹو سی ہاؤ. یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی ہے ڈاکٹر صاحب کہ اب جنگ کے بعد ظاہر سے بات ہے وہ بھی طے کریں گے کہ اب تعلقات کو کس طرح بڑھانا ہے یا کس نہج پر لے کر جانا ہے. اعجاز صاحب, اس وقت عباس عراقچی 3 دوست ملکوں کے دورے پر ہیں. پاکستان کے کردار سے ہٹ کر, کیونکہ پاکستان کا کردار تو سب کو نظر آ رہا ہے, جو باقی 2 دوست ملک ہیں جن کے دورے پر وہ ہیں, ان کا اس تمام جنگ میں آپ کردار کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کہ آبنہ ہرمز کو اگر ایران کے علاوہ کوئی ملک کنٹیسٹ کرنے کے لیے حق بجانب ہے تو وہ عمان ہی بنتا ہے. تو اس لیے وہ یقیناً یہ چاہیں گے کہ جو بھی بات فائنلی وہ امریکہ کے ساتھ نیگوشیٹ کریں اس میں جو عمانی سائڈ ہے وہ مکمل ان سنک ہوں اور وہ کسی طرح کا کوئی ایسی کسر نہ اس میں رہ جائے کہ جن فالٹ لائنز کو پھر امریکہ بعد میں ایکسپلائٹ کر سکے. تو یہ یکجہتی کے لیے اور ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور تعاون کے لیے ہے, بہت ضروری ہے. اور اسی طرح اس جنگ میں روس اور چین جو ہیں ان کا بھی ایک رول ہے, اور ان کا بھی ایک جو ابھرتا ہوا جس کو ہم کہتے ہیں کہ اب وہ ایسٹرن یا ایشیا میں جو دنیا کا نیا ایک ملٹی پولیرٹی کا جب کانسیپٹ ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں تو اس میں ان کا بڑا رول ہے. تو اس لیے ان کو آن بورڈ لینا اور اس کے ساتھ یہ چیزیں ڈسکس کرنا ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ ہے. اور لیکن انہوں نے اچھی بات یہ کی کہ انہوں نے اپنے اس دورے کا آغاز پاکستان سے کیا, جو کہ سمبولیکلی پاکستان کی جو اس پہ کنٹریبیوشن ہے اس کی ایکنالجمنٹ بھی ہے, اور پھر یقیناً بہت سارے نوٹس بھی ایکسچینج ہوئے ہوں گے کہ آگے مذاکرات کے لیے پاکستان کس طریقے سے کوشش کرے. تو یہ بڑا اہم دورہ ہے. بالکل بہت اہم دورہ ہے اور یقیناً اس جنگ کے کچھ خدوہات طے کرے گا. بہت بہت شکریہ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود ملک صاحب اور ڈاکٹر حامد المشرقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیں, اللہ حافظ.